أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26 اور 27 آپ کے سامنے تلاوت کی. قریش مکہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. قریش مکہ پریشان تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، ان کے قریبی اسلام کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. تو وہ سوچتے تھے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کیا جائے. تو انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ قرآن کو نہ سنو. قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جو قرآن کو سنتا ہے وہ اس کے دل میں قرآن گھر کر جاتا ہے، وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ اس لیے متاثر ہوتے تھے کہ قرآن کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا تھا، اس میں انقلابی دعوت تھی، اور وہ عربی زبان رکھتے تھے اس لیے دعوت کو سمجھ رہے تھے. ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو ہمارے دلوں میں گھر اس لیے نہیں کرتا کہ ہم قرآن کو بے سمجھے بوجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، قریش مکہ کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، شور و غل ڈال دو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہوں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم کافروں کو عذاب شدید چکھائیں گے. قریش مکہ کو وارننگ دی جا رہی ہے، اور ہر وہ منکر حق جو قیامت تک کے لیے آئے گا ان سب کو وارننگ گے. ہم کافروں کو عذاب شدید چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سب سے زیادہ بدترین اعمال جو کر رہے ہیں ان کے مطابق انہیں سزا دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، وہ آگ ہے، النار. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، یہ اس انکار کی سزا ہے جو وہ ہماری آیات کا کر رہے ہیں. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، کافر اللہ سے درخواست کریں گے اے اللہ ہمیں ان جنوں اور انسانوں کو دکھا دے جو ہمیں گمراہ کرتے رہے. اس کا مطلب ہے سرداران قریش اور ہمیشہ سردار جو ہے اپنے قوم کو گمراہ کرتے ہیں، انہیں اللہ کی بندگی سے، اللہ کی پرستش سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی غلامی سے جو ہے دور کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. جیسے فرعون تھا، وہ کہتا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. وہ اپنی بادشاہت کو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں، میرا آرڈر چلتا ہے. سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں رب ہوں، میرا آرڈر جو ہے اس زمین پر چلے گا، اس عوام پر چلے گا. اپنی حاکمیت کا جو ہے زام انسان کو بلندی سے پستی کی طرف گرا دیتا ہے. اور فرعون بھی یہی کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتا. دیکھتے نہیں ہوں کہ میرا آرڈر اس مصر پر چل رہا ہے. تو سب سے بڑا شرک اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو حاکم تصور کرنا ہے، حاکمیت کو قائم کرنا ہے. اور جو انسان اس کو قبول کرتے ہیں وہ بھی سب سے بڑے ظالم. قبول کرنے والے ایسے ظالموں کے بارے میں اللہ سے درخواست کریں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے اللہ میں وہ انسان جنوں اور انسانوں میں سے دکھا دیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیں. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہو جائیں. اللہ سے دعا ہمیں ایسے پیشواؤں کی، ایسے لیڈروں کی، ایسے رہنماؤں کی
پرستش کرنے سے، اطاعت کرنے سے، بندگی اور غلامی اختیار کرنے سے، ان کا آرڈر ماننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنا ہی آرڈر ماننے سے، اپنا ہی آرڈر ماننے کی، اپنی پرستش، اطاعت اور غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔